اس پروگرام کے اخراجات جو اسمر منسٹریز کے دوست اور پارٹنرز ادا کرتے ہیں۔ دوسرا تیموتیوس پہلا باب اس کی 7ویں آیت۔ کیونکہ خدا نے ہمیں دہشت کی روح نہیں دی، حوصلے کی کمی، بزدلی، چاپلوسی اور دھوکہ دہی کے خوف، بلکہ قدرت اور محبت اور تربیت، اچھے متوازن ذہن اور نظم و ضبط اور خود پر کنٹرول کی روح دی ہے۔ تو چلو اسے لے لو۔ خدا نے ہمیں ایک پرسکون ذہن عطا کیا ہے۔ یسوع مسیح کا ذہن ایک پرسکون اور متوازن ذہن تھا۔ جسمانی ذہن ایسا ہے جو کہ پریشانی لاتا ہے، اور ہمارے پاس نظم و ضبط اور خود پر قابو پانے کی روح ہے۔ اس لیے ہر کوئی کہے میں منظم ہوں اور مجھے خود پر قابو ہے، اور میں امن میں ہوں، اور میرے پاس حکمت ہے، اور میرے پاس یسوع ہے۔ اب میں آپ سب سے یہ پوچھتی ہوں کہ آپ کی زندگی کس طرح سے خراب ہو سکتی ہے؟ لہٰذا ہمیں وہ سب حیرت انگیز چیزیں استعمال کرنے کی ضرورت ہے جو خدا ہمیں دیتا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ امید، میرے لحاظ سے امید ہماری زندگی میں ذہنی اور جذباتی طور پر حقیقی استحکام بخشتی ہے۔ بائبل کہتی کہ امید ہماری روحوں کا لنگر ہے، اور آپ کی روح، آپ کا ذہن، آپ کی سوچ اور آپ کے احساسات، یہ ہمارے وہ حصے ہیں جو پریشان ہو جاتے ہیں۔ دراصل امن آپ کی روح کے اندر ہے، حکمت آپ کے پاس آپ کی روح میں ہے، لیکن یہ ہماری جان ہے جو پریشان ہو جاتی ہے، جو گہرائی میں ہے۔ ہمیں صرف اسے اوپر سطح پر لانے کی ضرورت ہے۔ جب یہ کشیدگیاں باہر کی طرف سے ہمارے خلاف آئیں تو امید ہماری روحوں کا لنگر ہے۔ امید اصل میں ایک مثبت رویہ ہے جو کہتا ہے یسوع اس کی حفاظت کرے گا۔ میں یہ ایمان رکھتی ہوں کہ کچھ اچھا ہونے جا رہا ہے۔ میں یقین کرتی ہوں کہ خدا اس سے اچھا کام کرنے والا ہے۔ شیطان چاہتا ہے کہ ہم مایوس ہو جائیں، اور اصل میں بائبل میں مایوسی کے لیے لفظ نا امیدی ہے، اور اگر آپ لفظ نا امیدی کی وضاحت کریں تو اس کا مطلب ہے کہ ہم بغیر سمت، جہاں کوئی راستہ نہیں، جہاں ہم مکمل طور پر بغیر سمت و راستہ کے ہوں اور وسائل کے بغیر ہوں اور اسے چھوڑنے کی کوئی امید نہ ہو۔ لیکن اگر آپ کسی مقصد کے بارے میں پر امید ہونا چاہتے ہیں تو پھر انتظار نہ کریں، خود سے بات کریں اور اپنے آپ کو یہ یاد دلائیں کہ مسیح میں آپ کون ہیں۔ خدا میری طرف ہے، وہ ان حالات میں کام کرے گا، میرے پاس امید ہے۔ جب آپ کے پاس امید ہوتی ہے تو حقیقتاً یہ شیطان کو پاگل کر دیتی ہے۔ اصل میں خداوند کا کلام کہتا ہے کہ اگر آپ امید کے قیدی ہوں گے، امید کے قیدی، تو خدا آپ کو دگنا اجر دے گا۔ ہر چیز جو آپ کھو چکے ہیں اور اسے چھوڑ دیا ہے، وہ اپنے کسانوں کی خوشحالی کو دوبارہ بحال کرے گا۔ ہر چیز جو آپ کھو چکے ہیں، خدا اسے دگنا کر کے بحال کرے گا۔ اگر آپ امید کے قیدی ہیں، قیدیوں کو ایسی چیزوں میں بند کر دیا جاتا ہے جن سے وہ باہر نہیں نکل سکتے، اس لیے اس کا مطلب ہے کہ آپ کو امید کے ساتھ خود کو بند کرنے کی ضرورت ہے۔ اس بات سے فرق نہیں پڑتا کہ آپ کو کتنی بری چیزیں ملتی ہیں، یہ کہنا شروع کریں میرے ساتھ اچھا ہونے جا رہا ہے، اور اگر آپ یہ کرتے ہیں تو یہ کشیدگی دور کرنے کا زبردست رویہ ہے کہ خدا یہ کام کرنے جا رہا ہے۔ ہمیں ہوشیار ہونا پڑے گا کہ ہم کیسے بات کرتے ہیں، اور اصل میں یہ اس پیغام کا حصہ نہیں، لیکن مجھے صرف یہ کہنا ہے کیونکہ اپنی تمام تر خوبیوں کے ساتھ آپ خود سے بات کر سکتے ہیں۔ اس لیے کل میں نے اس بات کو آپ کے سامنے رکھا تھا کہ جب یسوع مسیح صلیب پر تھے تو اس نے 1 منٹ بولنے میں گزارا، اور 5 گھنٹے اور 58 منٹ وہ چپ رہا۔ کیا آپ تصور کر سکتے ہیں کہ اگر ہم میں سے کوئی اس وقت صلیب پر ہوتا تو ہم کچھ نہ کچھ ضرور کہتے؟ چھوڑیں، ہم اس پر زیادہ خوش ہیں کہ خدا نے ہم میں سے کسی کی بجائے یسوع مسیح کو بھیجا۔ کیا میں ٹھیک نہیں کہہ رہی؟ جتنا زیادہ آپ بولتے ہیں اتنا ہی زیادہ اپنے آپ کو پریشان کرتے ہیں۔ آپ اسے کتنے اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ جتنا زیادہ آپ بولتے ہیں اتنا ہی آپ خود کو پریشان کرتے ہیں؟ صرف پر امید باتیں کہیں کہ خدا اس پر کام کرنے جا رہا ہے اور ضرور کچھ اچھا ہوگا۔ میں امید نہ رکھنے سے انکار کرتی ہوں۔ 2 کرنتھیوں 4:8
ہم ہر طرف سے مصیبت تو اٹھاتے ہیں، مشکل میں ہر طرح سے مظلوم ہیں، لیکن لاچار نہیں ہوتے۔ ہم شرمندگی کا سامنا تو کرتے ہیں، ہم حیران تو ہوتے ہیں، لیکن نا امید نہیں ہوتے۔ پولوس اپنی زندگی میں سنگین کشیدگی کا شکار تھا، اور پھر بھی اس نے کہا کہ ابھی بھی ہم امید سے بھرے ہیں۔ آدھی رات کو جب وہ جیل میں تھے پھر بھی ہم تو سنا کر رہے تھے اور اس جیلر کے لیے جسے آخر کار اس نے بچا لیا، وہ کیسا زبردست گواہ تھا۔ آپ جانتے ہیں حقیقتاً جب آپ مشکل ترین حالات میں بھی امن اور خوشی کو اپنی زندگی میں برقرار رکھتے ہیں تو یہ دوسرے لوگوں کے لیے گواہی ہے۔ میرے خیال میں اگر مشکل وقت میں بھی ہم ثابت قدم رہ سکتے ہیں تو ایک زبردست گواہی ہوگی جس سے ہم دوسرے لوگوں کو بائبل کا پیغام دے سکتے ہیں۔ پہلا کرنتھیوں اس کا 10واں باب اور 13ویں آیت کہتی ہے، تم کسی ایسی آزمائش میں نہیں پڑے جو انسان کی برداشت سے باہر ہو۔ اور ہم سب کو یہ بات یاد رکھنے کی ضرورت ہے، خدا سچا ہے اور وہ تم کو تمہاری طاقت سے زیادہ آزمائش میں نہیں پڑنے دے گا، بلکہ آزمائش کے ساتھ نکلنے کی راہ بھی پیدا کرے گا۔ ہر کوئی کہے ہمارے ساتھ کچھ اچھا ہونے جا رہا ہے۔ اب کچھ منٹ تک میں آپ سے اپنی زندگی کو آسان بنانے کے بارے میں بات کرنا چاہتی ہوں، کیونکہ در حقیقت یہ آپ کے بہت زیادہ ذہنی دباؤ کو ختم کرے گا۔ دنیا بہت پیچیدہ ہو گئی ہے، لیکن ہم زندگی کے بارے میں اپنے نقطۂ نظر کو تبدیل کر سکتے ہیں۔ اس لیے اپنی زندگی کو سادہ بنانے کے لیے 10 طریقے ہیں۔ نمبر 1، بے ترتیبی ختم کریں۔ جس کا مطلب ہے کچھ حدود مقرر کریں کہ آپ کتنا کباڑ اپنے گھر میں رکھیں گے۔ اگر آپ اس کو استعمال نہیں کر رہے تو اسے گھر سے نکال دیں۔ آمین۔ کسی نے یہ تجویز دی کہ کپڑے لٹکانے والے ہینگر اپنی الماری میں خاص طرح سے رکھیں، کیونکہ جب آپ کسی چیز کو پہنتے ہیں تو ہینگر دوسری طرف سے واپس آ جاتے ہیں، اور 1 سال بعد ان تمام ہینگرز کو جن کو آپ نے ہاتھ بھی نہیں لگایا انہیں کسی دوسرے کو بھیج دیں جن کے پاس زیادہ نہیں ہے۔ آپ کہیں گے میری بے ترتیبی کیا ہے؟ مجھے کس طرح کی چیزیں رکھنی ہے؟ ذہنی دباؤ کے ساتھ مجھے کیا کرنا ہے؟ آپ کو مایوسی کے ساتھ بھی بہت کچھ کرنا ہے۔ اگر آپ کو اپنے ارد گرد الجھن اور مایوسی نظر آتی ہے تو یہ آپ کو مایوس رہنے والا بنا دے گی۔ ہمارا خدا مایوسی کا مصنف خدا نہیں۔ میں نے پچھلی رات کہا جہاں ہم رہ رہے ہیں ہمیں اپنے ارد گرد چھوٹی چھوٹی جگہوں کو دیکھنا ہوگا، اور یہ حیران کن ہے حالانکہ آپ کے اپنے گھر میں کتنی ہی ایسی چیزیں ہیں جن کی حدود ہیں۔ تصویروں کے فریم کی حدود ہیں، کتابوں کے بھی حاشیے ہوتے ہیں، اور زمین کے ہر ٹکڑے کی حدود اور 4 دیواری ہوتی ہے، ایک باڑ، ایک حد ہے۔ فرش کے نچلے حصے میں ایک سرحد واقع ہے۔ تمام چیزوں میں اگرچہ معاشروں کو اس کا احساس نہیں ہوتا کہ وہ کیا کر رہے ہیں، وہ ہر دیکھنے والی چیز کو صاف اور منظم بنا رہے ہیں، وہ ہر ایک چیز کو اکٹھا چلانا چاہتے ہیں، اور یہ بات آپ کو ہر وقت الجھائے رکھتی ہے۔ اپنے گھر میں بہت سا سامان لا کر اپنے آپ کو نہ الجھائیں، اور جب آپ کو کسی چیز کی ضرورت ہو اور تب آپ کوئی چیز نہیں پا سکتے۔ آپ میں سے کچھ ابھی تک اس سامان کی ادائیگی کر رہے ہیں اور اس سامان کا بل ادا کر رہے ہیں، یہاں تک کہ آپ یہ بھی نہیں جانتے کہ اب وہ کہاں ہے۔ آمین۔ آپ کو یہ بھی نہیں پتا کہ آپ اس چیز کو کس کام میں لا رہے ہیں۔ یہ سیل میں تھا تو آپ نے اسے خرید لیا کہ یہ ایک اچھی ڈیل تھی۔ ہاں، میں نے اسے کریڈٹ کارڈ میں ڈال لیا ہے، میں اسے منتقل نہیں کر سکتا، یہاں تک کہ آپ اس کے بارے میں بھول جاتے ہیں۔ اب 2 سالوں بعد جب آپ کو ضرورت پڑی تو آپ ایک اور دوسرا خرید لیتے ہیں۔ پہلا کرنتھیوں 14:33، کیونکہ خدا ابتری کا نہیں بلکہ امن کا بانی ہے۔ اگر آپ کسی سامان کو اچھی طرح سے سنبھال نہیں سکتے تو اس سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے رقم ادا کر کے آپ کسی اور کی خدمات حاصل کر سکتے ہیں۔ نمبر 2، جب آپ کچھ چاہتے ہیں کہ خدا آپ کو مہیا کرے اور پھر اس کے بارے میں بھول جائیں، خدا سے کہیں کہ مہیا کرے اور یقین رکھیں کہ اگر وہ آپ کے لیے ٹھیک ہے تو خدا صحیح وقت اور صحیح طریقے سے آپ کو مہیا کرے گا۔
وہ کام کرنے کی کوشش میں جو صرف خدا کر سکتا ہے خود کو مایوسی میں مت لائیں۔ جیسے کہ آپ کہیں کہ میں اپنے چرچ میں حمد و ثنا کرنے والی رہنما بننا چاہتی ہوں، خدا سے کہیں کہ اگر یہ عہدہ میرے لیے ہے تو میں دعا کرتی ہوں کہ اسے حاصل کرنے میں تو میری مدد کر۔ اگر اس کے لیے آپ کو درخواست دینے کی ضرورت ہے تو درخواست دیں، اور اس بات کی وجہ سے پریشان نہ ہوں کہ کون اسے حاصل کرنے جا رہا ہے۔ خدا پر بھروسہ کر کے دیکھیں، اگر ہم صرف خدا پر بھروسہ کریں تو حیران کن طور پر ہم زیادہ مطمئن ہو سکتے ہیں۔ اور میرے پاس اتنا وقت نہیں کہ ان حوالہ جات کی طرف جایا جا سکے، کیونکہ ابھی بھی میرے پاس بہت سی باتیں جو میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں۔ آج پہلے ہی ہم بہت کچھ کر چکے ہیں، لیکن یعقوب 4 باب پہلی اور دوسری آیات میرے لیے زندگی تبدیل کرنے والی ہیں۔ اور یعقوب اس طرح سے شروع کرتا ہے، یعقوب 4 باب پہلی آیت اس طرح سے شروع ہوتی ہے، وہ کہتا ہے تم میں لڑائیاں اور دشمنی، جھگڑے، فساد کہاں سے آ گئے؟ کیا ان خواہشوں سے نہیں جو تمہارے اعضاء میں فساد کرتی ہیں؟ دوسری آیت کہتی ہے کہ تم خواہش کرتے ہو جو دوسروں کے پاس ہے اور تم اسے پورا کرنے کی خواہش کرتے ہو، اور جو کچھ دوسروں کے وہ آپ چاہتے ہیں آپ اسے حاصل کرنے کے قابل نہ ہونے کی وجہ سے غصہ کرتے ہیں۔ تم جھگڑتے اور لڑتے ہو۔ بڑا جواب یہ ہے کہ تمہیں اس لیے نہیں ملتا کہ مانگتے نہیں۔ مجھے یہ پسند ہے۔ آپ اپنی زندگی میں چیزوں کو پنانے کی کوشش نہ کریں، آپ دعا کر سکتے ہیں اور خدا سے کہہ سکتے ہیں، اور اگر یہ آپ کے لیے ٹھیک ہوگا تو خدا صحیح وقت پر آپ کے لیے دروازے کھولے گا، اور ہم بڑی تیزی سے خدا کا شکر ادا کرنے کی طرف جا سکتے ہیں۔ اور جو ہم چاہتے ہیں اگر وہ ہمیں نہیں دیتا، صرف یہ یقین رکھتے ہوئے کہ وہ ہم سے بہتر جانتا ہے کہ ہمارے لیے کیا ٹھیک ہے۔ آج یہاں کچھ لوگ ہیں جو کہ مکمل طور پر مایوس ہیں کیونکہ جو کچھ آپ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اگر وہ نہیں ہو رہا تو صرف خدا سے کہیں اور اس پر بھروسہ رکھیں، اگر یہ آپ کے لیے ٹھیک ہوا تو وہ آپ کو دے دے گا۔ ایک چیز یقینی ہے کہ اگر خدا یہ نہیں کر سکتا تو پھر آپ بھی یہ نہیں کر سکتے۔ آمین۔ کبھی کبھی میں خدا کو بتاتی ہوں کہ میں اس بات پر الجھتی نہیں، کیونکہ خدا اگر جو تو نہیں کر سکتا تو میں بھی نہیں کر سکتی۔ میں امن میں رہتی ہوں اور خدا کے کاموں کو دیکھتی ہوں۔ نمبر 3، جیسے ہیں ویسے ہی رہے، لوگوں کو متاثر کرنا بند کر دیں۔ یہ کیسے ذہنی دباؤ کو دور کرتا ہے؟ میرے خدا، اگر میں بہت زیادہ سوچوں اور مجھے لگے کہ سب کو متاثر کرنا ہے تو میں ذہنی دباؤ سے مر جاؤں گی۔ آپ اس سے اچھا کر سکتے ہیں۔ مجھے بتائیں کہ آپ کیا دیکھتے ہیں، آپ کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ میرا مطلب ہے کہ میں ایسی ہی ہوں، اسی طرح خوبصورت ہوں، اور ہر جگہ میں ایسی ہی قبول کی جاتی ہوں۔ میں دھیما نہیں بولتی، ایسا ہی اونچا جیسا کہ میں لوگوں میں ہوتے ہوئے، لیکن جو لوگ ذاتی طور پر مجھے جانتے ہیں اچھے انداز میں عزت دیتے ہیں۔ جوائس صرف جوائس ہے۔ ہمیں دوسروں کو متاثر کرنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے، اور ہمیں دوسروں کے سامنے دکھاوا نہیں کرنا چاہیے۔ ہمیں دوسروں کے ساتھ اپنی ذات کا موازنہ نہیں کرنا چاہیے۔ ہمیں دوسرے لوگوں کے ساتھ اپنا مقابلہ نہیں کرنا چاہیے۔ آپ جیسے ہیں ویسے رہیں۔ نمبر 4، جلد بازی میں خفا نہ ہو بلکہ معاف کرنے میں جلدی کریں۔ عداوت، غصہ، تلخی، معاف نہ کرنا جو آپ کے دل میں ہو، سب سے زیادہ ذہنی دباؤ والی چیزیں ہو سکتی ہیں۔ نمبر 5، جب آپ گناہ کریں اقرار کریں، معافی حاصل کریں۔ یاد رکھیں یہاں کوئی مذمت نہیں، زندگی حاصل کریں۔ گزرے کل کی غلطیوں کو مت دہرائیں۔ نمبر 6، انتقام لینے کے بجائے لوگوں پر رحم کرنے کی کوشش کریں۔ آپ اس کے حقدار نہیں، لیکن میں چاہتی ہوں کہ آپ اس بات کو جانے دیں۔ یہ آپ کی سوچ کا ایک عمل ہے، اور در حقیقت جو کچھ آپ نے کیا، مجھے اس بارے میں آپ سے بات نہیں کرنا چاہیے۔ میں اس بات کو جانے دوں گی، اس لیے رحم کریں کیونکہ مجھے بھی رحم کی ضرورت ہے۔ نمبر 7، جب آپ کو مدد کی ضرورت ہو تو کہیں کیا آپ میری مدد کریں گے؟ نمبر 8، فیصلے کریں۔ ہر ایک چیز کے بارے میں شک میں پڑھنے کو روکیں۔ اگر آپ واقعی شک میں ہیں تو ذہنی دباؤ سے باہر نکلیں اور اس کا پتہ لگائیں کہ آپ ریسٹورنٹ کے کھانے میں کیا منتخب کریں گے۔ نمبر 9، حد سے زیادہ ذمہ دار نہ بنیں۔ ذمہ دار ضرور ہوں لیکن حد سے زیادہ ذمہ دار نہ ہوں۔ اور یہاں ایک چیز جو آپ کر سکتے ہیں، کسی بھی چیز کا عزم کرنے سے پہلے ہر طرح سے سوچیں کہ ایسا کرنے کے لیے آپ کو کیا کرنا ہوگا۔ آپ جو کہتے ہیں آپ وہ کریں۔ میں نے عمل کرنے سے سیکھا ہے کہ مختلف کام کرنے کے لیے بولنے کے مختلف مواقع آتے ہیں۔
اور ہاں کہنے سے ہی میں کام کرتی ہوں، لیکن میرے خیال میں باقاعدہ عمل نہیں کیا تو پھر یہ کہنا آسان ہے، ہاں ہاں ضرور، ہاں ہاں آمین۔ دیکھیں میری زندگی مجھے پھر بدحواس بنا رہی ہے۔ آپ جانتے ہیں اگر آپ اپنی زندگی کے بارے میں اپنی ذات کو ملامت کرتے ہیں، اس کا مطلب آپ کو خود میں تبدیلی لانے کی ضرورت ہے۔ آمین۔ میں نے کہا آپ کو تبدیل ہونے کی ضرورت ہے۔ یہ اشارہ ہے کہ آپ کو تبدیلی کی ضرورت ہے۔ اس کا مطلب ہے آپ کو تبدیل ہونے کی ضرورت ہے۔ ہاں ٹھیک، میں یہی کہوں گی کہ کئی دفعہ آپ کو کسی دوسرے کو نہیں، جس کا مطلب ہے آپ کو، ہمیں تبدیل ہونے کی ضرورت ہے۔ اے محنت اٹھانے والوں اور بوجھ سے دبے لوگوں، سب میرے پاس ہو، میں تم کو آرام دوں گا، میرا جوا اپنے اوپر اٹھا لو اور مجھ سے سیکھو۔ تعلقات کو آسان بنانے کے 7 طریقے ہیں۔ نمبر 1، ہر ایک کو جو یہ کہتے ہیں ہم ماہرین ہیں، خاص دوست بنانے کی کوشش نہ کریں۔ 3 قریبی اچھے دوستوں کی بجائے صرف ایک شخص مناسب طریقے سے انتظام کر سکتا ہے۔ جب آپ ہر کسی کو اچھا دوست بنانے کی کوشش کرتے ہیں، جبکہ عام طور پر آپ ایسا نہیں کر سکتے۔ ہمارے پاس بہت سے لوگ ہوں گے جن سے آپ پیار کرتے ہیں، اور ہمارے جاننے والے بہت سے لوگوں کی ہم تعریف کرتے ہیں، لیکن قریبی رشتہ دار وقت اور محنت لیتے ہیں۔ نمبر 2، لوگوں سے یہ توقع نہ کریں کہ وہ آپ کو مایوسی اور دکھی نہیں کریں گے، کیونکہ وہ ایسا کریں گے۔ نمبر 3، دوسروں کے معاملات میں زیادہ دخل اندازی نہ کریں۔ آپ میں سے خود کسی دوسرے کی وجہ سے مشکلات کا شکار ہیں، انہیں اپنے ذہن پر سوار نہ کریں۔ زندگی کے الجھا دینے والے معاملات میں مجھے بائبل کے الفاظ سے پیار ہے۔ نمبر 4، جو لوگ نہیں چاہتے ان لوگوں کو نصیحت نہ کریں۔ نمبر 5، جتنا زیادہ آپ لوگوں کو تنقید کا نشانہ بنائیں، اس سے بڑھ کر ان کی تعریف کریں۔ نمبر 6، یہ کہتے ہوئے آگے بڑھیں، مجھے معاف کیجیے۔ چہروں کو دیکھتے ہوئے اور یہ کہتے ہوئے اس کی مشق کریں، اس سے میرا مطلب ہے کہ مجھے معاف کیجیے گا۔ نمبر 7، میں ہر طرح کے حالات میں ہمیشہ ہر کسی کے بارے میں اچھائی پر یقین رکھتی ہوں۔ آمین۔ ٹھیک ہے، اب کچھ اور چیزیں ہیں۔ اپنے اطمینان کو تھامے رکھیں۔ اسے تھام لیں، ہم اس طریقے سے بات کرنے نہیں جا رہے جیسے یہ آپ کی ذات سے ہٹ کر کوئی بات ہے۔ آپ سکون چاہتے ہیں اور ہمیں اسے تھامے رہنے کی ضرورت ہے، لیکن ہم تیزی سے بائبل کے حوالے کی طرف آتے ہیں۔ خروج 14:14، خداوند تمہاری طرف سے جنگ کرے گا اور تم خاموش رہو گے۔ ایوب 13:5، کاش تم خاموش ہو جاتے، یہی تمہاری عقل مندی ہوتی۔ یسایہ 26:3، جس کا دل، ذہن اور کردار قائم ہے تو اسے سلامت رکھے گا۔ مشکل کے وقت پریشانی آپ کے ذہن کو گول گول گھماتی ہے، لیکن جب آپ یہ غور کرتے ہیں کہ خدا اس طرح کے حالات میں کیا کر سکتا ہے تو آپ سکون میں رہتے ہیں۔ فلپیوں 4:4-7 آیات اصل میں ہمیں خوشگوار اور پرامن رہنے کے بارے میں بتاتی ہے۔ خداوند میں ہر وقت خوش رہو، پھر کہتا ہوں کہ خوش رہو۔ کسی بات کی فکر نہ کرو، بلکہ ہر ایک بات میں تمہاری درخواستیں دعا اور منت کے وسیلے سے شکر گزاری کے ساتھ خدا کے سامنے پیش کی جائیں، تو خدا کا اطمینان جو سمجھ سے بالکل باہر ہے تمہارے دلوں اور خیالوں کو مسیح یسوع میں محفوظ رکھے گا۔ خوشی اور لطف اندوز ہونا فکر مندی کو کم کرتی ہے۔ مایوسی پر ہنسیں، اپنے آپ پر ہنسیں۔ اپنی اچھی صحت کے لیے آپ اس وقت ایسا کہیں جب کہ آپ کی زندگی میں کچھ مزاحیہ نہیں ہونے جا رہا۔ جی ہاں، آپ واقعی اپنے آپ میں بہت مضحکہ خیز ہیں۔ تلاش کر لیں، یسوع مسیح نے کہا
یوحنا 16:33 میں نے یہ باتیں تم سے اس لیے کہیں کہ تم مجھ میں اطمینان پاؤ. دنیا میں مصیبت اٹھاتے ہو لیکن خاطر جمع رکھو. میں دنیا پر غالب آیا ہوں. بوجھیں کیا سائنسدانوں نے دریافت کیا ہے کہ خوشی مایوسی کو کم کرتی ہے. سائنس نے اسے دریافت کیا. انہوں نے اسے ایک نام دیا. اسے مثبت نفسیات کہا گیا. بوجھیں کیا خدا جانتا تھا اس سے پہلے کہ انہوں نے یہ دریافت کیا؟ ایماندارانہ طور پر میں ان تمام چیزوں کے حوالے سے جو وہ جانتے ہیں ماہرین کے ساتھ ٹکرا جاتی ہوں. ہاں، اب سائنسدان ہمیں مایوسی کو دور کرنے کے سب سے اعلیٰ 5 طریقے نہیں بتائیں گے. وہ کریں جس سے آپ لطف اندوز ہوتے ہیں. ہیلو، میں کوئی سائنسدان نہیں ہوں اور کل صبح میں نے آپ کو بتایا کہ خوش رہنے والا دل ایک اچھی دوائی ہے. آپ جانتے ہیں خوشی کچھ ایسا کرنے سے آتی ہے جس سے آپ لطف اندوز ہوں. آمین. میں نے اپنے لیے ایک منصوبہ بنایا. مجھے اگلے دنوں کے لیے گھر ملتا ہے. آپ جاننا چاہتے ہیں کہ میں اگلے دنوں میں کیا کرنے جا رہی ہوں؟ مجھے یہ دیکھنے دیں تاکہ میں اسے دریافت کر سکوں. میں نے اسے کہاں رکھا ہے؟ ٹھیک ہے، آج میں اسے یہاں چھوڑتی ہوں. میں کسی کے ساتھ کافی پینے جا رہی ہوں جو مجھے کچھ منٹوں میں اسے بنا دے. میں اپنے کام کرنے والوں کے ساتھ لطف اندوز ہونے جا رہی ہوں جن کے ساتھ گھر جانے کا ارادہ ہے. ہاں، میں ان کے ساتھ لطف اندوز ہونے جا رہی ہوں. میں نے یہ فیصلہ کی کہ میں لطف اندوز ہوں گی. یہ وقت اس بات کو درست کرنے کے بارے میں بات کرنے کا نہیں ہے کہ کانفرنس میں کیا غلط ہوا. اگلے وقت میں آپ اپنے ذہن کو ان رشتہ داروں کی طرف جانے کا بنا سکتے ہیں جبکہ وہ پسند نہیں کرتے. آپ ان سے لطف اٹھائیں. بائبل کہتی ہے کہ عورت اپنے شوہر سے لطف اندوز ہو. آمین. میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ میں ہر ایک موقع پر ہنسوں گی. لہٰذا میں گھر جا رہی ہوں. اس لیے جو بھی میرے ساتھ جہاز پر جانا چاہتا ہے خوش ہونے کے لیے تیار ہو جائے. میں سینٹ لوئس میں جا کر اپنے پسندیدہ ریسٹورنٹ میں کھاؤں گی. انہیں تھوڑا سا باہر کا علاقہ ملے گا اور میں وہاں بیٹھ کر لطف اندوز ہوں گی. اس کے بارے میں سوچنے سے میں آج کی منادی کو بہتر کر سکتی ہوں. ایماندارانہ طور پر یہ کیا جا سکتا ہے. دائیں میں چلتے ہوئے بیل کا منہ نہ باندھنا. جب آپ کام کرتے ہیں تو ضرور آپ کو کچھ ایسا کرنے کے بارے میں سوچنے کی ضرورت ہے جس سے آپ اپنی ذات میں لطف اٹھا سکیں. میرے پاس اتنا وقت نہیں کہ میں اپنے آپ کو خوش کر سکوں. میں ہر وقت کام 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 کرتی ہوں اور میرے پاس اتنے پیسے نہیں کہ میں لطف اٹھا سکوں. شہید ہونا بند کرے. آپ جانتے ہیں ہم میں سے چند ایسے لوگ ہیں جو اپنے آپ کو خوش کرنے کے لیے کچھ نہیں کرتے کیونکہ اگر ہم کریں گے تو ہمارے پاس ایسا کچھ نہیں ہوگا جس کے بارے میں ہم شکایت کر سکیں. یہ اچھا ہے میں اپنی سلامتی سے کہوں اور اپنا شہر چھوڑ دوں گا. کچھ وقفہ لیں. کچھ ایسا کریں جو آپ پسند کرتے ہیں. صرف یہ نہ کریں کہ میرے پاس کل کے لیے پہلے ہی سے منصوبہ ہے. آپ ان میں سے ایک سننا چاہیں گے؟ میں ہر صبح اٹھتی ہوں اور اپنا کچھ وقت خدا کے ساتھ گزارتی ہوں. پھر میں سیر کے لیے جاتی ہوں اور دعا کرتی ہوں. پھر میں کچھ تھوڑی تدوین کرتی ہوں کیونکہ مجھے ابھی بھی ایک کتاب ختم کرنے کی ضرورت ہے. میں ڈیو کے ساتھ کھانے کے لیے باہر جاتی ہوں اور میں پاستا کھانے جاتی ہوں. ہفتے میں میرا ایک دن پاستا کا ہے. یہ میری حد ہے اور یہ میرے لیے میٹھا کھانے کا دن ہوتا ہے. واو، کیسا دن ہے جو میرے پاس ہے. اور آپ جانتے ہیں کیا، اگلے ہفتے کے وسط میں کہیں اور سفر کروں گی اور میں کچھ ٹی وی کے پروگرام دیکھوں گی اور 45 منٹ کا انٹرویو دوں گی. 45 منٹ کا سبق دوں گی اور یہ کافی ہوگا کیونکہ اگر میں کچھ اور کرنے میں وقت لوں گی ان چیزوں کے جن کے درمیان میں لطف اندوز ہو سکوں تو پھر میں الگ نہیں ہوتی اور زیادہ بوجھ تلے نہیں ہوتی. آمین. اور یہ جو کچھ بھی ہے جو معاملات آپ اپنی زندگی میں دیکھ رہے ہیں اپنے آپ پر ایک احسان کریں اور کچھ ایسی چیزوں پر کام کریں جن سے آپ لطف اندوز ہوتے ہیں. چاہے یہ 5 منٹ کا چھوٹا سا کام ہے، تھوڑی سی چھٹیاں ہوں یا چاہے
सभी दिनों से आप 2 दिन ले लें, आप जिंदा नहीं रह सकते अगर आप कुछ ना करें। और हर वक्त काम 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 काम। आप ना सोएं, हर वक्त हल्की ग़िज़ा खाते रहें, परेशान परेशान कुड़ते कुड़ते रहें, लोगों को मुतासर करने की कोशिश करते रहें। हमें इस तमाम मायूसी से बाहर आने और अपने ऊपर ज्यादा बोझ लेने की जरूरत नहीं है। यीशु मसीह ने कहा, ऐ मेहनत उठाने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, सब मेरे पास आओ, मैं तुमको आराम दूंगा। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझ से सीखो। खुदा के नाम को जलाल दें। ऐसा नहीं है, ये जानना जबरदस्त है कि आप ऐसी यानी मायूसी से भरी जिंदगी नहीं गुजार सकते। मत्ती 11 की 28 से 29 यीशु ने कहा, ऐ मेहनत उठाने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, सब मेरे पास आओ, मैं तुमको आराम दूंगा। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं हलीम हूँ और दिल का फरोतन, तो तुम्हारी जाने आराम पाएंगी।